ویسے تو عمران خان حکومت پی ٹی آئی حکومت کے دوران وزارت خزانہ میں تلاطم پیدا ہو جانا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، مگر ایک بار پھر وزارت خزانہ میں ایک نوعیت کا تلاطم بپا ہے۔ آج وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے ریونیو ڈاکٹر وقار مسعود مستعفی ہو گئے۔ ڈاکٹر وقار مسعود وزیر اعظم کی معاشی ٹیم کے ایک اہم رکن تھے۔ آج ہی حکومت نے ایف بی آر کے چیئرمین عاصم احمد کو تبدیل کر دیا اور 7واں ایف بی آر چیئرمین نامزد کیا ہے، اور اب ان لینڈ ریونیو کے آفیسر ڈاکٹر اشفاق احمد نئے ایف بی آر چیئرمین ہوں گے۔ گویا پی ٹی آئی کے 3 سالہ دور حکومت میں 7ویں چیئرمین ایف بی آر نے آج ذمہ داری سنبھال لی ہے۔ معاون خصوصی ریونیو ڈاکٹر وقار مسعود کے استعفے کی وجہ ایف بی آر اور نادرا کے ڈیٹا اشتراک میں مزاحمت اور تاخیر بھی بنی ہے، اور اس حوالے سے ان کی سوچ اور جو خاص طور پہ ایف بی آر اور وزارت خزانہ کی بیوروکریسی جس کے ساتھ وہ طویل اپنی زندگی کا حصہ انہوں نے گزارا ہے، اس بیوروکریسی کی رفتار اور فیصلوں پہ عمل درآمد کی جو رفتار ہے، وزیر خزانہ جناب شوکت ترین کی جو رفتار ہے یا جو ان کی خواہش یا جو ان کے آبجیکٹیوز ہیں، اس میں یقیناً فاصلے بڑھتے جا رہے تھے، اور اسی وجہ سے یہ ایک کیفیت جو ہے جس نے آج جنم لیا ہے، اس میں ایک بنیادی کردار رہا ایف بی آر کو نادرا کے ڈیٹا تک رسائی دینے کے حوالے سے۔ حکومت خاص طور پہ جناب شوکت ترین اور ان کی ٹیم چاہتی تھی کہ یہ معاملہ اس سے یقیناً ٹیکس نیٹ میں توسیع ہوگی، اور پاکستان کی ضرورت ہے کہ پاکستان کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو بڑھے۔ اس میں بہت ساری گنجائش موجود ہے، اور اس کے لیے ہر ایونیو کو اور آؤٹ آف دا باکس سلوشنز کو استعمال کرنا چاہیے۔ نادرا کے پاس وسیع ڈیٹا موجود ہے، اگر ایف بی آر اور نادرا کے ڈیٹا کو حکومت کسی صورت سے استعمال کر سکے اشتراک کے ساتھ، تو خیال یہی ہے کہ اس سے بہت زیادہ شاید جو درکار ہے ٹیکس نیٹ میں اضافہ وہ ممکن ہو سکے۔ جناب شوکت ترین یہ چاہتے تھے کہ کیونکہ اس کے لیے قانون میں ترمیم کی ضرورت ہے، اس کو منی بل میں یعنی کہ بجٹ کے ساتھ شامل کر دیا جائے، لیکن بیوروکریسی کی وجہ سے ایسا نہیں ہو سکا، جو کہ خود ایک شاکنگ بات تھی وزیر خزانہ شوکت ترین اور ای سی کے لیے، اکنامک ایڈوائزری کمیٹی کے لیے، بلکہ وزیر اعظم کے لیے بھی۔ اب حکومت اس کے لیے باقاعدہ نیا صدارتی آرڈیننس لا رہی ہے۔ دراصل وزیر اعظم عمران خان اور ان کی ٹیم جس کو لیڈ جناب شوکت ترین کر رہے ہیں، آؤٹ آف دا باکس معاشی اقدامات اور ایف بی آر میں بڑی تبدیلیوں کو اور اصلاحات کے خواہاں ہیں، جس کے لیے انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر سے بھی وزیر خزانہ شوکت ترین اور گورنمنٹ سیکٹر سے سابق سیکرٹری جناب وقار مسعود کی ذمہ داریاں سونپی تھی۔ نجی اداروں کے ماہرین کو بھی معاشی ٹیم میں شامل کیا گیا تھا، لیکن شکایت یہی ہے کہ وزارت خزانہ کی بیوروکریسی اسٹیٹس کو پر قائم رہنا چاہتی ہے، اور عمران خان اور شوکت ترین کی تیز رفتاری سے آگے بڑھنے کی خواہش یا مشن، اس میں قدم سے قدم ملا کے چلنے میں دشواری کا سامنا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے ریونیو سیکٹر میں اصلاحات اور ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے ہی ڈاکٹر وقار مسعود کو معاون خصوصی بنایا تھا۔ پچھلے مالی سال ایف بی آر کی ٹیکس کلیکشن میں 40% اضافہ بھی ہوا، لیکن ٹیکس گروتھ کے زمانے میں ایف بی آر کا ایک بہت ہی خطرناک صورتحال پیدا ہوئی جب ایف بی آر میں ہیکنگ کی خبریں آئیں۔ اس ہیکنگ سکینڈل نے، جو کہ پچھلے 3 ہفتے سے جس کی بازگشت جاری ہے اور جس نے بہت بری طرح سے ایف بی آر کے فنکشن کو متاثر کیا تھا، اس معاملے میں اور جو آج کیفیت ہوئی ہے اس میں اس نے ایک تمام کسر جو تھی وہ پوری کر دی۔ یہ اس وقت شروع ہوا جب یوم آزادی کے موقع پر ایف بی آر سسٹم پر سائبر اٹیک ہوا، حملہ ہوا، اور لاکھوں صارفین کا مبینہ طور پہ ڈیٹا ہیک ہو گیا۔ ایف بی آر سسٹم کا ہیک ہونا صرف غفلت اور لاپرواہی نہیں، بلکہ ایف بی آر پر فرسودہ ٹیکنالوجی کی چارج شیٹ بھی ہے۔ ایف بی آر نے اپنے سافٹ ویئر کو اپ گریڈ کرنے کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی، جبکہ ورلڈ بینک نے 2 سال قبل اسی ادارے کو برانڈڈ سافٹ ویئر خریدنے کے لیے آئی ٹی سسٹم اپ گریڈ کرنے اور علیحدہ کلاؤڈ خریدنے کے لیے $80 ملین کا قرضہ بھی دیا تھا۔ خبریں یہ ہیں کہ ایف بی آر کے پاس اپنے سافٹ ویئر کا لائسنس تک نہیں، بلکہ ایف بی آر کا کافی عرصے سے ایک چوری شدہ یا پائریٹڈ ورژن استعمال کر رہی تھی، اور جس میں کہ یقیناً فائر والز جو ہے وہ بہت ہی ناکارہ ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہیکرز کو آسانی سے اس سسٹم میں پینیٹریٹ کرنے کا موقع مل گیا۔ ایف بی آر کا آئی ٹی سسٹم ہیک ہونے کی وجہ سے کوئی این ٹی این تک نہیں بن پا رہا تھا، ٹیکس ریٹرن جمع نہیں ہو سکے، ریفنڈ کی درخواستوں پر عمل نہیں ہو سکا۔ ایف بی آر کی بیوروکریسی نے 48 گھنٹوں تک یہ معاملہ وزیر خزانہ شوکت ترین سے بھی خفیہ رکھا، جبکہ اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے ہیکنگ کو فنی خرابی قرار دیا۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ ہیکرز سے توڑ جوڑ کے بعد نظام کی بحالی پر FBR اور پرال کے حکام نے ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دی ہے، مگر یہ تشویش کی بات یہ ہے کہ اب بھی 100% اور بہت ہی 100% اور مکمل بحالی سے یہ عمل ابھی تک نہیں ہوا ہے، اور یہ پورا نظام جو ہے ابھی تک یہ نہیں کہا جا سکتا کہ 100% بحال ہو گیا ہے اور اب یہ اس میں کوئی پینیٹریشن پاسبل نہیں ہے۔ وزارت خزانہ میں بیوروکریسی کلچر اور حکومت کی معاشی ٹیم میں ٹکراؤ کی ایک اور مثال کامیاب پاکستان پروگرام بھی ہے۔ وزیراعظم عمران خان بہت ایمبیشس پروگرام ہے، وہ چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں، ان کی ٹیم بھی یہ سمجھتی ہے کہ کامیاب پاکستان پروگرام جو کہ پاکستان میں پہلی بار اس ماڈل پہ عمل ہو رہا ہے، اس پر کامیابی سے عمل ہو گیا تو یہ گیم چینجر ثابت ہوگا۔ لیکن اس حوالے سے بھی تاخیر کی بنیاد بتایا گیا ہے کہ وزارت خزانہ کی بیوروکریسی میں اس پر ریزرویشنز رہی ہیں، بیوروکریسی کو بینکوں کو 100% گارنٹی دینے اور مائکرو فائنانس اداروں کی صلاحیت پر خدشات ہیں۔ اطلاعات کے مطابق وفاقی سیکرٹری خزانہ یوسف خان نے کامیاب پاکستان پروگرام سے متعلق حکومت کو سخت اختلافی رپورٹ بھی بھیج دی تھی، اور اس نے ایک بہت ہی ناخوشگوار صورتحال کو جنم دیا تھا۔ بہرحال اب ایک نئی ٹیم، ایک نئے جوش اور نیا جذبہ اور ایک نیا چیئرمین FBR، نیا عمل شروع ہو رہا ہے۔ اس پورے ماحول پہ بات کرنے کے لیے ہم نے پاکستان کے معاشی امور، کاروباری امور اور یہ فائنینشیل افیئرز کے سب سے باخبر صحافی، سینئر صحافی شہباز رانا کو دعوت دی ہے۔ بہت بہت شکریہ شہباز رانا صاحب، یہ تفصیل تو میں نے بیان کی۔ یہ بتائیے گا کہ یہ ایک عجیب ٹملچوس کیفیت ہے، یہ آپ کا مشاہدہ کیا کہتا ہے کہ اس کی بنیاد کیا ہے، خاص طور پہ موجودہ، کیونکہ اس طرح کے واقعات تو ہم بہت سارے دیکھ چکے ہیں، موجودہ صورتحال کی بنیاد کیا ہے؟ دیکھیں کامران خان صاحب، ایک تو پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا۔ اس ساری صورتحال کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک بنیادی چیز کو سمجھنا ہے کہ جو پاکستان کا وزیر خزانہ ہے وہ کس حد تک بااختیار ہونا چاہیے۔ اگر آپ اس کو سامنے رکھتے ہیں تو آپ کو ساری صورتحال جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی۔ اس وقت جو سٹرکچر بنایا گیا تھا کہ اوپر شوکت ترین ہوں گے اور اس کے نیچے ہوں گے ڈاکٹر وقار مسعود خان صاحب، یہ سٹرکچر چل نہیں سکتا تھا۔ جو وزیر خزانہ ہوتا ہے وہ پاکستان کا سیکنڈ موسٹ پاورفل پرسن ہوتا ہے پولیٹیکلی، آفٹر دی پرائم منسٹر ہی از دا موسٹ پاورفل۔ تو اگر وہاں پہ ڈاکٹر وقار مسعود خان صاحب ہوں گے یا حماد اظہر اس سے پہلے تھے تو معاملات چلیں گے نہیں۔ تو یہ جو سٹرکچر ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کس حد تک تھا۔ اچھا معاف کیجیے گا شہباز رانا صاحب، لیکن وہ جو میں اس جگہ تھوڑا سا اس کی جو ہے وہ وضاحت چاہوں گا تاکہ ناظرین کو سمجھ میں آئے۔ آپ یہ فرما رہے کہ جو SAPM ہے، ٹیکنیکلی وزارت خزانہ جو ہے وہ رپورٹ کرتی ہے وزیر خزانہ کو، وہ بک سٹاپس ایٹ فائنانس منسٹر، لیکن SAPM نام سے ظاہر ہے کہ وہ معاون خصوصی برائے وزیر اعظم ہیں، گویا کہ ایک نئی لائن آف رپورٹنگ ہے اسی پورے سٹرکچر میں جو کہ پرائم منسٹر کو رپورٹ کر رہی ہے، چاہے وہ خزانہ ہو، چاہے وہ انرجی ہو، چاہے کوئی اور شعبہ ہو۔ یہ دو جو ٹریکس ہیں یہ کہ مسائل کی بنیاد ہیں۔ کیا آپ یہی کہہ رہے ہیں اس خزانے میں بھی یہی ہوا؟ میں بالکل اس کو، میرا کامران خان صاحب بالکل یہی پوائنٹ ہے۔ جو معاون خصوصی برائے وزیر اعظم ہوتے ہیں آئینی طور پر اور قانونی طور پر ان کا کوئی کردار نہیں ہے، وہ صرف مشاورت کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں جو کابینہ کی میٹنگز ہوتی ہیں اس میں SAPM جو جاتے ہیں وہ تھرو اسپیشل انویٹیشن جاتے ہیں۔ یہاں پہ جو صورتحال تھی، اگر آپ غور کریں، ڈاکٹر وقار مسعود خان صاحب کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی ایز اے SAPM آن ریونیو اکتوبر 2020 میں، اور پھر جب شوکت ترین صاحب آ جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کے پاس فائنانس کا بھی پورٹفولیو ان کے پورٹفولیو میں ایڈ کر دیا جاتا ہے۔ پرابلم وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ جو کوئی بھی شخص ہوگا وہ اپنے اختیارات استعمال کرنا چاہے گا، آلدو پالیسی معاملات میں کسی بھی معاون خصوصی کی جو اس کا جو کردار ہوتا ہے وہ زیادہ نہیں ہوتا، لیکن ڈاکٹر وقار مسعود خان صاحب اور شوکت ترین صاحب نے بہت اچھا سٹارٹ لیا تھا اور بہت زیادہ ان کی اس کے اوپر ڈسکشنز ہوتی تھی، اور آپ بھی اس کے اوپر باقاعدہ ٹویٹ بھی کرتے رہے، اپنے پروگرام میں ذکر بھی کرتے رہے۔ یہ ایک اچھا کمبینیشن بنایا گیا تھا، لیکن اس کے اندر وہی فنڈامنٹل فلا یہ تھا کہ جو ڈے ٹو ڈے افیئرز ہیں منسٹری آف فائنانس کے، وہ کون چلائے گا، جو اہم ٹیم ممبرز ہوں گے وزیر خزانہ کے وہ کون سلیکٹ کرے گا۔ اگر آپ دیکھیں جب شوکت ترین صاحب آئے وزیر خزانہ تو انہوں نے میرے خیال میں جو اس وقت انہوں نے فنڈامنٹل مسٹیک کی، انہوں نے کامران افضل صاحب جو بڑے ہی ایک اچھے ایک سیکریٹری تھے فائنانس کے، ان کو وہاں سے ہٹایا اور ان کی جگہ پہ ایک نئے سیکریٹری لے کے آئے۔ وہ جو نئے سیکریٹری تھے ان کا اکانومی کے اندر کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا، ماضی میں تھوڑے سے عرصے کے لیے انہوں نے وہاں پہ سرو کیا تھا ایز اے جوائنٹ سیکریٹری ایکسٹرنل افیئرز میں، اس کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے تھے۔ وہ بھی خیال میں ڈاکٹر وقار مسعود خان کا پیریڈ تھا 2012 میں۔ ہی از دی موسٹ جونیئر گریٹ
21 آفیسر، ان کی جو 21 گریڈ میں بھی پروموشن ہوئی تھی وہ ان کی غالباً فروری یا مارچ اس سال ہوئی ہے، جبکہ وزارت خزانہ کی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی جو نرو سینٹر ہے فائنینشیل سیکٹر کی اور اکنامی کی وہ وزارت خزانہ، اتنا آپ کو پتہ ہے جو ہمارا سٹرکچر ہے. اور اس کے بعد پھر باقی جو رائٹ لیفٹ اپوائنٹمنٹس ہوئی، ایون کہ عاصم احمد جو چیئرمین ایف بی آر ہے اس کی اپوائنٹمنٹ کے اندر بھی آپ خود اس کے بارے میں ٹویٹ بھی کر چکے ہیں اور آپ نے بات بھی کی ہے، ڈاکٹر وقار مسعود خان صاحب کا اس میں بڑا کردار تھا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر، یہ میرا اپنا آبزرویشن بھی ہے، اس کے اوپر میری آپ سے پہلے بھی بات ہوئی ہے، پاکستان کے اندر بیسٹ ماڈل ایک ہی بنتا ہے کہ جو وزیر خزانہ ہو وہ ہائیلی اس کو پوری آپ اس کو امپاور کریں، اس کو آزادی دیں اپنی ٹیم سلیکٹ کرنے کی،